اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق اللہ العظیم. محترم امیر مقامی، اراکین شورا، اراکین جماعت، سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کا شکر ہے کہ میں اور آپ ایک بڑے محترم مہینے میں سانس لے رہے ہیں. اس کا ایک ایک لمحہ خیر و برکت ہے. یہ روزوں کا مہینہ ہے، یہ نماز کا مہینہ ہے، یہ اللہ کے ذکر کا مہینہ ہے اور گناہوں سے معافی مانگنے کا مہینہ ہے. اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. محترم حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میرا عنوان ہے زکوٰۃ کی اہمیت. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے دین کے اندر 5 ارکان پر دین کی عمارت کو تعمیر کیا ہے، جس کے اندر سب سے پہلے کلمہ شہادت، دوسرا نماز، تیسرا روزہ، چوتھا زکوٰۃ اور 5واں حج ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ کی شان کریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں ان 5 ستونوں میں سے 4 ستونوں پر بہترین طریقے سے عمل کرنے کا موقع رکھتا ہے. سب سے پہلے کلمہ شہادت ہے. ایک مومن بندے کے لیے، ایک مسلمان کے لیے، چاہے اس کی کتنی بھی گناہیں اب تک اس کی زندگی میں سرزد ہوئے ہوں، رمضان کا ایک ایسا متبرک مہینہ ہے جس کے اندر وہ ایک بار پھر کلمہ شہادت کے ذریعے اپنی تجدید عہد کر سکتا. یہ شخص مہینے رمضان کی برکتوں کے ساتھ اس کے اندر ایک نیا حوصلہ، نیا عزم پیدا کرے گا. ایسے ہی دوسرا ہے نماز. نماز کے سلسلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک گہرا ربط رمضان کے مہینے کے ساتھ رکھا ہے. رمضان کے مہینے میں اگر کوئی فرض نماز ادا کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ 70 بار اس کو بڑھا کر کے اس کا اجر عطا کریں گے. اسی طریقے سے سنت کا عمل آپ کریں گے تو فرض کا درجہ ملے گا، اور نفل کو ادا کریں گے تو سنت کا درجہ ملے گا. تو یہ دوسرے رکن پہ بھی مضبوطی کے ساتھ ایک بہترین موقع اس ماہ کے چند اس ماہ کے ایام کے اندر چھوٹی ہوئی نمازوں کا جو ہے قضا کرنے کا، نوافل پڑھنے کا، چھوٹی ہوئی فرض ادا کرنے کا اور قیام کرنے کا، تراویح ادا کرنے کا ایک بہترین موقع اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایک مومن کے لیے رکھا ہے، مسلمان کے لیے رکھا ہے. اور تیسرا ہے اس کے اندر زکوٰۃ کا معاملہ ہے، جو میرا آج عنوان ہے. زکوٰۃ ایک بہترین عبادت ہے. اس تحریک اسلامی کی جو عمارت ہے اسلام کی، وہ 2 ستون بہت مضبوط ستون ہیں. ایک ہے روزہ، دوسرا ہے زکوٰۃ. یہ دونوں عمارتوں میں اگر کوارڈینیشن بریک ہوا تو ذرا بلڈنگ شیک ہو جائے گی. اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد کچھ قبائل کے لوگ بتائے کہ ہم تو نماز پڑھ رہے ہیں فرض، ہم زکوٰۃ ادا نہیں کریں گے. تو خلیفہ اول نے اتنا سخت موقف اختیار کیا کہ اگر کوئی فرد زکوٰۃ دینے میں ذری کوتاہی کرتا کہ اونٹ کی رسی کی ایک بالش رسی بھی اگر کم دے گا تو میں اس کے ساتھ جہاد کروں گا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پہ بولے کہ اے امیر المومنین، آپ بہت سختی سے معاملہ کر رہے ہیں. تو آپ نے عرض کیا کہ عمر، اس معاملے میں اگر پورے تم لوگ ساتھ نہیں دیں گے تو میں اکیلا جہاد کروں گا. تو بنیاد پوچھا کرتے تھے بڑے ادب کے ساتھ. تو حضرت عمر کو جو دلیل آپ خلیفہ اول نے دی وہ یہ دی کہ تاریک صلاح منافق ہے اور منافق کی گردن اڑا دی جانی چاہیے. تو 5 ارکان میں سے زکوٰۃ بھی ایک رکن ہے. اگر اس رکن سے کوئی انکار کرتا تو اس کے خلاف میں جہاد کروں گا، تلوار اٹھاؤں گا. تو اس کی اتنی اہمیت ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اور چوتھی چیز ہے شہادت ہو گئی، نماز ہو گیا، زکوٰۃ ہو گیا. ایک حج کا معاملہ ہے. حج کا معاملہ یہ ہے کہ آپ کو 2 مہینے کے بعد موقع ملے گا. وہ بھی ایک اسلام کا پلر ہے. وہ صرف 3 چیزیں عام لوگوں سے، 2 چیزیں سب کے ساتھ ہے. اگر آپ صاحب استطاعت نہیں ہیں تو حج آپ کے اوپر فرض نہیں ہے. اگر آپ جو ہے کوئی اور چیز میں صاحب مال نہیں ہے تو آپ کو زکوٰۃ کا کنڈیشن نہیں ہے. لیکن پہلا، دوسرا، تیسرا، شہادت، نماز اور روزہ، یہ تینوں چیزیں تو سب کے لیے فرض ہے.
تو اس حیثیت سے بھی اس کی بڑی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد جو ہم اور ذرا آگے بڑھے تو رمضان جس کے اندر جو ہے جہاں پر ہم بدنی عبادت کرتے ہیں وہاں پر ہم کو مالی عبادت بھی کرنا پڑے گا. اگر جو ہے یہ مالی عبادت اگر کرتے ہیں تو اس کی بڑی اہمیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مختلف احادیث میں. یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر فقراء، مساکین، عزیز و اقارب اور حسن سلوک کا بہترین موقع ہے. یعنی اس مہینے کے ایک مہینے کے اندر صرف عنوان رمضان اور اس کی فضائل کے اوپر اگر گفتگو کرے تو بہت کتابیں اس کے اوپر لکھی ہوئی. میں آپ سے چاہتا ہوں کہ آدھے گھنٹے کی گفتگو میں سب باتیں آپ کے سامنے لانا بہت مشکل ہے. دل کے بے شمار روگ زکوٰۃ ادا کرنے سے جو ہے صاف ہو جاتے ہیں، اور جو خوش دلی کے ساتھ آپ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے تمام ایک سال کی حفاظت کرتے ہیں. اور یہاں پر کیا ہے، اگر ہم ذرا اور آگے بڑھ کے دیکھیں تو اسلام کے اندر جو زکوٰۃ کا معاملہ ہے وہ 3 اصطلاحات ارد گرد گھومتی. زکوٰۃ مکے میں بھی فرض تھی اور مدینے میں بھی نہ تھی. تو ہوتا یہ کہ ایک ہے انفاق، دوسرا ہے صدقات، تیسرا ہے زکوٰۃ. تینوں کے اندر عمل ایک ہی ہے، مگر یہ زکوٰۃ کے اندر فرضیت ہے. جس پہ زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے وہ فرض ہے، نہیں دیے تو گناہ گار ہے. اور جو دوسرے 2 چیزیں ہیں انفاق اور صدقات، یا پھر آپ کا وہ دوسری چیزیں جو آپ ہر قسم کا زمین کے اوپر آدمی ہے، آج کسی کا تہوار ہو روڈوں پہ کھانا کھلا کے چیریٹی دے کے، اب سکھ برادری ہے کہ دواخانوں کے ذریعے خدمت کر رہے ہیں. تو جو خیرات کا معاملہ ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محبوب ترین طریقہ تھا. تو اس سے دل کو انسان کو سکون ملتا. نماز اور صدقات، خیرات، یہ ایسی چیزیں انسان کو جسم کے اندر سے کوئی آدمی فجر کی نماز اگر پڑھ لے تو دن بھر وہ ہیلتھی اپنے آپ کو فریش مائنڈ محسوس کرتا ہے. اسی طرح کوئی خدمت خلق کا اور وہ کام کر لیں تو اس کے لیے بہت انسپائریشن ملتا دن کے اندر. تو یہی وجہ ہے کہ ساری دنیا کے لوگ یہ کام کرتے ہیں. تو ہم کو باضابطہ اس کے اندر کیٹیگرائز کر کے بتایا گیا کہ جو ہے آپ کو جو لوگوں کے پاس بھی جو ہے آپ کا نہیں اس حد تک مال ہے، جس حد تک 7.5 تولے سونا اور 52 گرام چاندی، اگر جس کے پاس بھی ہے اس کے اوپر فرض ہے زکوٰۃ. اب اس کے علاوہ انہیں جتنی خیرات، جتنے صدقات کرتا ہے وہ اس کے لیے ایڈیشن ہے. تو پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک دینی کام ہے، جگہوں کی تیاری ہے، اور کوئی خدمت خلق کام ہے، پوڑی کنواں کھدانے کے لیے لوگ کیا کرتے تھے، انسانی خدمت کے لیے بول کے اپنا پیسہ دیتے تھے. تو وہ تو نفل ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا کے دے گا انسانیت کے لیے وہ اللہ دے گا، لیکن فرض کے اندر کوئی کوتاہی نہیں کر سکتے. اور اسی طریقے سے قرآن مجید کے اندر بہت آیتیں ہیں کہ وہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ. اس طریقے کے آپ کو 32 مقامات سے زیادہ آپ کو دونوں کو ملا کے جو 2 اہم پلر آپ کے سامنے پیش کیا. تو انفاق، صدقات اور زکوٰۃ تینوں کا ریلیشن ایک جیسا ہے، جیسا آپ کے سامنے سرات کے ساتھ میں بات ہوتی ہے. اب زکوٰۃ کا اصل کام کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تو مدینے میں باضابطہ آپ زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے قرآن میں احکامات نازل ہوئے. تو قرآن مجید کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمائے کہ اے نبی، زکوٰۃ لیو، اپنے ذات کے لیے نہیں، امیر صاحب استطاعت کے پاس غریب لیو اور غریبوں کے پاس تقسیم کرو. تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام کرتے تھے، ظاہری بات ہے بہت صحابہ نئے تھے، کمزور تھے، جہاد کر کے ہجرت کر کے آئے تھے، قبائل کے اندر آپ سے اصل جو متاثر ہو رہے تھے، ان کا ابھی ایمان پختہ نہیں ہوا تھا. کچھ کونے میں، کچھ گوشوں میں یہ چیز عام ہو رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ کہ چیزوں کو تقسیم کرنے میں 19-20 کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان فتنوں کو برداشت کیا کہ مشن بہت اونچا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ وہاں بہت صبر اور استقامت کے ساتھ اپنا کام کیے جا رہے تھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اتنی ناگوار گزری یہ بات کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ نبی کوئی معاملے میں 19-20 نہیں کرتے، عدل بدل نہیں کرتے، جو ایسا کرے گا قیامت کے دن وہ دیکھ لے گا. اب جو لوگ لگا رہے تھے اور آنے والے آج بھی ایسی ہوتی ہے، اگر کہیں بھی مال کلیکشن اور ڈسٹریبیوشن کا امیر مقامی موجود ہے
حلقے کے ذمہ دار، شہر کے ذمہ دار، بیت المال کا نظم ہے، اس کے باوجود بھی بولتا ہے ایسا کر دیا، ویسا کر دیا، ایسا کر دیا، اپنے اعمال کو ضائع کرنے کے برابر ہے۔ کبھی بھی آپ جو چیزیں طے ہے اصول کے ساتھ ہے اس کی تحقیق کر لینا چاہیے پہلے۔ تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کا میں جتنا ریشیو بتایا 7.5% اور 52.5 تولے، اس کے علاوہ اگر کسی کے پاس 40 بکریاں اگر ہے، 5 اونٹ ہے اور 30 گائے ہے، ہر دور کے اندر یہ جو اللہ کے احکامات نازل ہوتے یہ قیامت تک چلنے کے لیے آتے۔ ایسا نہیں تھا کہ اس زمانے میں یہ ریشیو ایسا تھا اور آپ ڈفرینس ہو گیا، نہیں۔ آج بکرے کی قیمت 15 سے 22,000 25,000 کا ہے، اور اس کو 40 کو ملٹیپلائی کر کے دیکھیے اور سونے کی قیمت کے قریب جائے گا، اور ایسے ہی اونٹ کی قیمت دیکھ لیجیے سونے کے قریب 19-20 جائے گا۔ ایسے ہی گایوں کی جو قیمت ہے 25-30 ہزار روپے، 35-30 ہزار روپے، 30 کو ملٹیپلائی کر کے دیکھیے وہ 7.5 راؤنڈ کی طرح۔ تو اس میں لوگ طرح طرح کے ہیلے بناتے، طرح طرح کی چیزوں کو جو ہے لا کر کے یہ کوشش کرتے کہ زکوٰۃ سے کیسا بچے جائے۔ یہ کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اندر قید و دل کے اندر آپ کی جو اصل خواہش رہتی ہے اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہچانتا ہے۔ تو آپ خوشی کے ساتھ اس مال کو نکالنے سے آپ کا مال پاک ہوتا۔ جس طریقے سے ایک آدمی کی سفر سے واپس آیا، اس کے لباس میلے ہو گئے تو وہ کیا کرتا کہ کپڑوں کو اتارتا اور اس کو واشنگ مشین میں ڈال کے صاف کر دیتا۔ اسی طریقے سے زکوٰۃ کا جو مال ہے اگر وہ نکال لیا جائے تو مال پاک ہو جاتا۔ ایسے ہی بہت ساری مثالیں ہوتی، بدن کی گندگی ہے اس کو نکال دینا، کتنے %، 2.5۔ دنیا کا اگر زمین کے اوپر کوئی ٹیکس آپ دیکھیں گے سب سے لیسٹ آج ہم جو بلان دے رہے ہیں قسم کے وہ 17%، 18%، کچھ ایسے دنیا کے ممالک کے 38% تک لوگ ٹیکس دے رہے ہیں۔ تو 2.5% ٹیکس بہت چھوٹا ٹیکس ہے ہمارے لیے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو کیلکولیشن ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے وہ ایسا ہے کہ انسان آج کپڑے اتنے مہنگے ہو گئے کہ ایک بریڈیل دلہن کے کپڑے لینے گئے تو 70,000 سے لے کے 2.5 لاکھ تک کا ہے، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ گاڑیاں ایسے مہنگے آ گئے، 8 کروڑ 10 کروڑ کی بڑے برانڈ کے گاڑیاں ہیں، اس کے اوپر کوئی زکوٰۃ نہیں۔ اسی طریقے سے آپ کے گھر میں ہاؤس اپلائنسز ہے، آپ کے پاس سرور ہے، آپ کے پاس نیٹ ورک کی چیزیں ہیں، آپ کا موبائل کاسٹلی اس کے اوپر نہیں ہے، چونکہ جس کے اندر سونا اور چاندی انوالو ہوتا اس کے اوپر زکوٰۃ امپلیمنٹ ہوتی۔ تو دیکھیے اب کیسا سسٹم ہے۔ اور ایسے ہی زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ ایک گھر لیے، گھر کی قیمت 50 لاکھ ہے، آپ اس میں رہ رہے ہیں، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ برخلاف اس سے کہ آپ کے پاس فلائٹس ہے تو فلائٹس ہے، کوئی اور چیز ہے، گھراں ہے، اس کے کرائے کے اوپر 1 سال گزر جانے کے بعد کتنی سہولتیں دیکھیے کہ اس کے اندر بھی منیمم وہ جانے کے بعد 1 سال گزرنے۔ اب آپ کے پاس 1 لاکھ روپے کرایہ 1 سال کا، 1 لاکھ میں سے آپ 70,000 منمانی خرچ کر دیے، اور 1 لاکھ میں سے 30,000 بچے تو صرف اللہ میں 30,000 کے اوپر 2.5%۔ یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، انکم ٹیکس کا جیسا ہے، کیا آپ ارن کرے اس کے اوپر ٹیکس دے بولتی گورنمنٹ۔ لیکن اللہ کا قانون ایسا شاندار ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ بولتے کہ جو ہے آپ اپنی سیونگ کے اوپر ٹیکس دیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی آدمی تجارت کے لیے زمین لے کے رکھا ہے تو تجارت کی زمین کے اوپر جب منافع آئے گا تو منافع میں ان کو دینا پڑے گا۔ اگر آپ لے کے رکھے کہ میں گھر بنا کے رہوں گا تو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو اسی طریقے سے آپ مان لیجیے آپ کے پاس ایگریکلچرل لینڈ ہے اور اس کے اوپر آپ زراعت کا کام انجام دیتے ہیں، تو زراعت کا کام انجام دیتے ہیں تو جو سال میں آپ کا فصل آتی، فصل کے اوپر الگ الگ کیٹیگریز، ہمارے اسلاف، ہمارے مفتی حضرات زکوٰۃ کے سلسلے میں اس وقت زمین کے اوپر 80,000 سے زیادہ مسائل ہیں۔ تو مسائل کے لیے ہم کو اچھے علماء سے رجوع ہونا چاہیے، ہم زیادہ سے زیادہ دینے کی نیت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اور کیلکولیشن صحیح کر کے دینے کی کوشش کرنا چاہیے۔ تو اس کے اندر اب مان لیجیے آپ کی زراعت اگر بورویل کے پانی سے ہو رہی تو 2.5% اس کے اوپر زکوٰۃ دیں گے آپ جب آ جائیں گا آپ کے پاس۔ اگر مان لیجیے کہ بورویل کا آدھا پانی ہے، آدھا آپ کینال کے ذریعے مل رہا تو آپ کی زکوٰۃ 5% ہو جائے گی۔ اگر مان لیجیے کہ آپ کی زکوٰۃ ایگریکلچر کی پوری آپ کے فیلڈ کے بازو تالاب ہے اور تالاب کے ساتھ آ رہا تو 10% دینا۔ اور پھر مان لیجیے کہ زکوٰۃ آپ نے ایک زمین خریدا تھا کسی سیونگ کے مقصد سے اور اس کے اندر دفینہ نکل گیا، اس کے اندر سونا نکل گیا، چاندی نکل گیا، ماربل نکل گیا، کوئی اور قیمتی دھات نکل گئی تو اس کے اوپر 20%۔
دیکھیے اللہ سے ہمارے پاس ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ زکوٰۃ بولتے 2.5% بولتے، تو حالات اور ضرورت کے حساب سے یہ ریشیوز بدلتے. میں آج خاص یہ نکات نوٹ کر کے لے کے آیا آپ کے پاس. تو یہ آگے چل کے ایک اور بات کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بہت خاص یہ باتیں ہیں جس کے اوپر ہم کو جو ہے غور کرنا چاہیے. اب زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ ہوتا کہ ہم دیکھتے کہ کروڑوں پتی آدمی ہمارے محلے میں رہتا، عالی شان گاڑی میں گھوم رہا، نفیس کپڑے پہنتا، بڑا بنگلے میں رہتا، اور نوکر آتے، چاکر آتے، گھر کے باہر گاڑیاں کھڑی ہوئی ہے. آپ یہ مت دیجیے انہیں ہم گئے تھے جماعت کی رسید بک لے کے یا آرگنائزیشن ہے انہیں زکوٰۃ نہیں دیا. نہیں، آپ کو اختیار نہیں ہے، اس کو توجہ دلانا، زکوٰۃ کی اہمیت پہ اسپیچ دینا، یہ اس کے سامنے آپ کرنا ہے. ہو سکتا وہ 50 کروڑ کا مالک ہوں گا یا 50 اور اس سے بڑھ کے کا مالک ہوں گا، لیکن اس کا قرضہ 2 لاکھ بڑھ کے ہوں گا، کیونکہ آنے بجانے والے چیزوں کے اوپر انہیں زکوٰۃ کا برخلاف اس کے کہ گورنمنٹ سرونٹ ہے، 6 لاکھ اینول انکم ہے، 3 لاکھ کھایا پیا اور 3 لاکھ کی سیونگ ہے، 3 لاکھ پہ 2.5% اس کو دینا پڑے. تو اتنی سہولتیں، اتنی باریکی کے بعد لوگ جو ہے بچتے رہتے ہیں کہ زکوٰۃ سے کیسا بچا جائے. میں جب اس کی اسٹڈی کر رہا تھا تو باری وہی اتنی چیزیں میرے تجربے میں آئے کہ لوگ کیا کرتے، بیوی کو سونا دیے، شوہر کو انہوں ری گفٹ کر دے رہے ہیں 11 مہینے کے بعد، رمضان آ رہا ہو، اور پھر نیکسٹ مہینے کے 11 مہینے کے بعد بیوی شوہر کو ری گفٹ کر رہے. ایسے کام نہیں چلے گا. اللہ تعالیٰ اندر قیدہ ہم کو دیکھتا. سورہ کا علم ترى کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اور سے دیکھیے اس کے اندر پوری صورت قیدہ ہم کے اوپر گھوم رہی. چونکہ بظاہر یہ وہ سینیریوز رکھے تھے کہ آئل ریفائنری کو مارا، کون نام ڈالے کسی کا، صرف اللہ کو معلوم ہے، حقانیت بعد میں ظاہر ہوتی. تو برحال میں اس میں نہیں جاؤں گا، میرا ٹاپک نہیں ہے. تو آپ کس دل کے ساتھ زکوٰۃ ادا کریں. اور ایک بات یہاں اہم نقطہ آپ کے سامنے رکھوں کہ بہت ساری خواتین اپنے خواہشیں، اپنی ضرورتیں پورے کرنے کے لیے رہن سینٹرز پہ جا رہے ہیں، اپنے گولڈ کو رکھ کے وہاں سے جو ہے قرض لے رہے ہیں سود کے اوپر. یہ بہت نقصان دہ سودا ہے. یہ ٹاپک کا جب ہم اسٹڈی کر رہے تھے تو رہن سینٹروں پہ میری نظر پڑی تو رمضان کا متبارک مہینہ ہے، اس مہینے کے اندر میں دیکھا کہ سبوں کی عورتیں رہن سینٹروں پہ عید کی ضرورت ہم پورے کرنے کے لیے اپنی جویلری رکھ رہے ہیں، بعد میں چھڑا لی گئی. مگر 70% سے زیادہ خواتین کبھی اپنی جویلری واپس نہیں لیتی. ان کی جو شرائط ہے ان کی نظر صرف پیسے پہ ہوگی، کیا رکھ رہے ہیں، کیا دے رہے ہیں، کتنا سود لگا رہا، 3 مہینے کے بعد کیا کنڈیشن ہوتے، 6 مہینے کے بعد وہ اونرشپ ہوتے. بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کیا، عطا کرنے کی وجہ سے آپ سونا خرید سکے. اب آج ذرا پیسے کی تنگی ہے تو سونا بیچو، اپنی ضرورت پوری کریے، پھر کل پیسے اللہ تعالیٰ بچائے گا تو پھر خریدتے. مگر سونا یہ جا کے آپ اپنی خواتین کو بتائیے کہ یہ معاملہ ایسا نہیں ہے کہ آپ رہن پہ غیر قانونی غیر شرعی کام کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے. اور مان لیجئے کہ آج زکوٰۃ کے جو جن پہ فرض ہو رہی وہ احباب بہت سارے غلطیاں کر بیٹھے ہیں. زکوٰۃ کے اندر اپنی مرضی سے نہیں، ایک آدمی اونر بنے گا، ایک اونر کرنے سے نکلا دوسرے اونر کے پاس جائے گا مال، وہ اونر بنے گا. لوگ طرح طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے پیسوں میں سے میں 2 لاکھ روپے میں میری 5 لاکھ زکوٰۃ تھی، میں 3 لاکھ روپے بانٹ دیتا ہوں، 2 لاکھ کا بینک چلاتا ہوں، غریباں آئے تو کہیں نہ مانگے تو پیسے دینا، تو ان کو دیں گے، ان کے لائیں گے. نہیں، وہ ختم ہو جانا 1 سال میں. آپ کو اجازت نہیں ہے. یہ جو زکوٰۃ کا پیسہ ہے اللہ کا پیسہ ہے، آپ کا نہیں ہوتا، آپ نائب ہے اس کے. آپ کا کام ہے 12 مہینے گزرتے لے آ کے دے دینا. تو آپ یہ نہیں کر سکتے دوسرے راؤنڈ ڈوئنگس زکوٰۃ کے مال. آپ کو اختیار نہیں ہے کہ آپ کے پاس زکوٰۃ آ گئی، وہ اللہ کے پاس سے کریڈٹ ہوا. ویسے اللہ آپ کو 97.5% دیا، یہ اللہ کا مال ہے، آپ لے آ کے حقداروں کو دے دیجیے. اللہ تعالیٰ ایک کو دیتا 10 کا خیال رکھتا اور آزمانا چاہتا ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا، آپ لے جا کے آسان طریقے سے اس کو حوالے کرتے یا نہیں کرتے، آپ کا کوئی اختیار نہیں. آپ جو ہے آج یہ کر رہے ہیں کہ صبح 11 بجے سے لوگ آدھار کارڈ لے کے گھر کے سامنے ڈرے، لمبی لائنیں دکھاوا ریا، اور انہوں نے اعلان کر کے لگایا کہ 11 بجے سے 12 بجے تک میں بانٹوں گا، آدھا گھنٹہ آرام کروں گا، ظہر کی نماز پڑھوں گا، تو سیکنڈ شفٹ میں پھر زکوٰۃ بانٹوں گا. نہیں، اس طریقے سے نہیں. آپ معلوم بھی نہیں ہونا جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں ان کو لے جا کے دینا. اب یہاں سوال میری گفتگو کے اندر زکوٰۃ کس پہ فرض ہے، زکوٰۃ کے کون اصول کرنے والے ہیں، اور زکوٰۃ نہیں دینے والوں کا کیا حشر قرآن میں ہے، اور جو ہے اس طریقے کی باتیں ہمارے گفتگو کے اندر آ رہی. اب ایک صاحب ہیں کہ وہ یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے معاملات کو 10 نئے طریقے سے، مثال کے طور پہ گھر کی تعمیر ہو رہی ہے،
ان کا ارادہ تھا گراؤنڈ فلور کے اوپر تھوڑا گھر بنا کے رکھ لوں گا, ابھی زمین خریدا تو وہ گراؤنڈ فلور بنائے پر تھوڑے پیسے بچ گئے تو ان کی بیوی, مزدور, مستری, دوست, بھائی یہ مشورہ دیے کہ ارے بھائی سلیبان ڈال لو, بہت ریٹاں بڑھ رہی ہیں. تو یہ نتائش میں آگے کیا کرے 2 سلیب ڈالے. انہوں بولے نہیں فاؤنڈیشن 4 کا ہے لہٰذا آپ 4 فلور ڈال لو, بعد میں بناتے مگر انہوں 4 فلور ڈال لیے رمضان آ کر. اب ان کو وظیفہ آ رہا, بیٹا باہر ہے, بیوی کے لیے سونا ہے. اب انہوں آ کے مسئلہ پوچھ رہے جماعت اسلامی کے دفتر میں, ارے بھائی میرے کو 8 لاکھ کا خرچہ ہے, سلیبان ڈال لیا. ایسا نہیں بچ سکتے آپ کو کون بولے کہ آپ جو جا کے اسلامہ ڈال لے کے آپ مسئلے آ کے پوچھو. اب بول رہے نہیں جماعت اسلامی والے ماڈرن ہے, پینٹ شرٹ پہنتے, جو چیزوں کو ایزی لیتے. اب انہوں جہاں تک ان کی مرضی کا فتویٰ ملا وہاں تک ان چلے آ رہے. اب ایک جگہ انہوں بولے نہیں کون بولے آپ کو قرض ہے. اب ان کے نہیں 5,000 روپے دے دیے مدرسے میں, ختم. ان کو جو فتویٰ ملا جو انہوں بولے ایک چولہے کی ایک قربانی ہم ایک کر رہے ہیں اور فلانا ایسا ہو رہا, جو آپ کی مرضی کے مطابق فتویٰ دیا اس کے اوپر اب عامل ہو رہے. اور قرآن موجود ہے, نبی کی سیرت موجود ہے, علماء موجود ہے, کسی سے پوچھنے کی گوار نہیں کرتے, ان کی مرضی کا فتویٰ دو ہم کام کرتے. تو ایسا نہیں چلے گا. اسلام کے اندر خوش دلی کے ساتھ ہر چیز کے اوپر کیلکولیٹ کر کے آپ کو نکالنا ہوگا. اب مان لیجیے آج کل شادیوں کی بڑی دھوکھڑی, تو لوگ صاحب استطاعت کب بن رہے کہ جو شادی کے بعد دلہن کو دولہے کو 2 طرف سے سونا آتا. مان لیجیے شادی جون میں ہوئی اور رمضان آ رہا فروری مارچ میں, اور وہ 3 مہینے کے لیے ڈنڈی مار دے. نہیں ہوتا ایسا. اگر خدا نہ خواستہ آپ کی شادی ہوئی یا بزنس کا پروفٹ آیا, لینڈ کے پروسیڈنگس آئے, آپ کو قرآن کا حصہ ملا وراثت کا, مان لیجیے کسی مہینے میں ملا, آپ رمضان سے زکوٰۃ کا کوئی تعلق نہیں. تعلق یہ ہے کہ آپ رمضان میں ادا کریں تو اس کا کچھ اجر زیادہ ملے گا. لیکن جب زکوٰۃ فرض ہوئی جب سے آپ کے اوپر ذمہ داری ڈیلے کرنے کا. لوگ 27 کا انتظار دیکھتے نہیں. اللہ اگر چاہا تو اس کو بڑھا کے دے گا, لیکن فرض بھی جلد سے جلد ادا کر دے گا. ایسا نہیں ہو سکتا. لوگ عمرے کو جا رہے ہیں, میں ایک صاحب سے پوچھا رہے بھائی آپ عمرے کو جا رہے ہیں, میرے سے مل کے 3 دن وہاں جانے 2 دن ہے, مسجد میں دکھ رہے نہیں, بولتے ہیں کیا بول رہے ہیں نہیں میں یہاں پر ٹائم نہیں ہے, وہاں جا کے 1 لاکھ خط کی نماز کا اپنے کو وہ ملے گا, یا فرض چھوڑ دے رہے ہیں, ادا ہی نہیں ہو سکتے. اگر کوئی روزے کو ترک کرے گا, زندگی بھر روزے رہے تو روزہ نہیں رکھ سکتا. اللہ یہ کہ بزرگ احباب ہیں, ان کے کچھ اپنے مسائل ہیں, ان کے ڈاکٹر کیا اجازت. لیکن دنیا کی تاریخ میں آج تک کوئی آدمی روزے میں ہلاک ہوا, سے بتائیے. آپ کو معلوم ہے احمد آباد کا زلزلہ, میں ہندوستان سے باہر جاؤں گا ہی نہیں, اور گجرات کا زلزلہ 21 دن کے بعد شیرخوار بچیاں زندہ نکلے ملبے کے اندر سے. تو انسان بھوکا رہنے سے کبھی نہیں مرتا. پورے غزوات کو اگر دیکھیں گے قریب سے پورے بولتے کچھ غزوات رمضان میں لڑیں. تو ہم کو چاہیے کہ جتنے احکامات قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے ملتے اس کے اوپر ڈوب کے جو ہے ہم عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. تو ہمارے لیے زکوٰۃ کے اندر زری کوتاہی, کسی قسم کا ہیلا حوالہ نہیں چل سکتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے گئے تو میں جیسے چادر کا ذکر کیا, الزام آئے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تمانیت دی گئی. ہمارے ایسے بے صبری کے بات کرے کہ ہمارے حلقے کے ذمہ دار کے پاس امیر مقامی کی جا کے تنگ نہیں کرتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حق معلوم تھا, صحابہ کو حق معلوم تھا, صبر کرتے تھے, آیتوں کا نزول ہوتا تھا. اس کے بعد سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 سے لے کے 75 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کھول کے چیزوں کو بیان کر دیا کہ زکوٰۃ کے اصل حقدار کون ہیں, زکوٰۃ کس پہ فرض ہے, زکوٰۃ کس کو دینا, کس نیت سے دینا, کب دینا. تو آپ جو ہے زکوٰۃ کے سلسلے میں مان لیجئے کہ شادی ہوئی یا کوئی بھی پروسیڈنگس آپ کے پاس آئی, آنے کے بعد آپ رمضان کا 6 مہینے کے بعد انتظار کرتے رہیے. اس دوران میں قرآن میں بیان 8 مد میں سے کسی مد کے تحت اگر کسی زکوٰۃ کا موصول وصول کرنے والے کو اگر کچھ نقصان ہوتا تو آپ قیامت کے دن جواب دیں. آپ یہ کر سکتے زکوٰۃ ایڈوانس میں نکال سکتے. زکوٰۃ کے سلسلے میں آپ کو بہت متعارف, ایڈوانس میں ایک بار نکالیے, رمضان کی جو ہے آپ کا سائیکل بنا لیجئے, پھر رمضان کو رمضان نکالتے رہیے, چلے گا. زکوٰۃ کے سلسلے میں جس طریقے سے میں بولا یہ اللہ کا مال ہے, بیت المال کا مال ہے اور اجتماعیت کا مال ہے, تو اسی طریقے سے آپ کو یہ بات کی اختیار نہیں ہے کہ آپ اپنی مرضی سے, آپ کے دل سے میں چاول نہیں بانٹوں گا, میں ساڑیاں ہی بانٹوں گا, میں کھانے کھلاؤں گا, میں فلانی چیز کروں گا, میں حریص بنا کے بانٹوں گا, میں غریب بچی کی شادی میں کھانا کھلاؤں گا. نہیں, اگر غریب بچی کو زکوٰۃ دے رہے ہیں آپ تو وہ آپ کی گھر کی عاملہ نہ ہو.
اگر عامل آپ کی کیا بولنا سرونٹ اگر ہے تو سرونٹ کو آپ یہ احساس ہونے کے بغیر اس کو دے دیجیے یہ اللہ کا مال، آپ میرے پاس ٹک کے رہے گی، میں اس کو دینے سے ایسا ہوگا، بھائی کو تنگ کر رہے ہیں، جماعت کو تنگ کر رہے ہیں، ہماری کام والی کو دیو، نہیں. زکوٰۃ کے جو مستحق ہے اس کے اندر اگر کوئی بے نمازی ہے تو آپ نمازی کو تلاش کرنا، اگر اس کے اندر کوئی کافر ہے اس کو نہیں دے سکتے. کافر کو کہاں دے سکتے میں بتاتا ہوں، چمکو نکو ذرا تھوڑا تھام کے بیٹھیے. تو اس طریقے سے آپ کی اختیار نہیں چلتی، سامنے والے کی ضرورت دیکھنا، آپ اس تک پہنچنا یا تحریکات کے اندر دینا، دے کے جو ہے ان تک پہنچانا. آپ ان کو ضرورت ہے کہ حالات ناگہانی میں چھت گر گیا، اپینڈکس کا آپریشن ہو گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا، ایسے کئی چیزیں ہوں، وہ ان کو جو ہے لے آ کے ان کو دینا. آپ ادھر چاونا بانٹ کے جو فوٹو کروا لیں گے، ادھر جو ہے انہیں مر جائیں گا جب تک، تو آپ ذمہ دار ہو اس موت کے. تو اسی طریقے سے یہ جو مال ہوتا، یہ مال بہت، اگر کوئی آدمی زکوٰۃ کا نصاب اس کے فرض ہو گئی اس کے اوپر، اگر نہیں دیں گا تو ویسے مال کو کنز بولیں گے. اگر اسی حالت میں آپ کا انتقال ہو گیا، انتقال کے بعد کیا یقین ہے کہ آپ کی اولاد آپ کی ذمہ داری ادا کر سکے. بہت واقعات ہیں مخنین تو میں سنا دیتا تھا کہ ابھی ایک کتاب میں سرسری بہت مختصر، آپ بعد میں مت بولیے اتنے بڑے قصے کی اتنا چھوٹا سنا دی بول کے. انتقال ہوا تو بولے کہ ارے بھائی ان کی میت کہیں کو اٹھا رہے ہیں، کچھ پیسے باقی، کچھ پیسے کی ان کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، ان کی جنازہ کیسا پڑھائیں گے. تو بولے کہ کوئی بھی آگے نہیں آ رہے. تو ایسی حالت ہو گئی کہ بیٹی بھاگ کے آ کے بولی میرے پپا کی طرف سے میں ادا کرتا، جا کے تدفین کر کے آئے بعد 15 لاکھ روپے لا کے دیے انہوں، دیے تو بھائیاں پورے منہ میں، جب تک جو ہے بھائیاں ذمہ داری بول دیں گے. تو یہ ڈبل اسٹینڈرڈ کام نہیں چلتے اپنے پاس. تو ہماری ذمہ داری ہے ہماری زندگی میں ہم ادا کر لیں، ورنہ قیامت کے دن جو وہ آئی تنبیہ، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی کنز مال کے اوپر زکوٰۃ نہیں دیا تو قیامت کے دن اس کو کالے سانپ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں یہ دکھایا گیا کہ کالا سانپ جسم کے اوپر لپٹا ہوا ہے، اور کالا سانپ وہ زہر اللہ ہوتا، کلوں کو مارا تو پورے دل تک زہر ہوتا رہا. اور پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پہ آپ عورتوں کو زینت کرنے کا ہے، صرف شوہر کے لیے. ہماری عورتیں زینت دعوتوں میں جانی کرتی، جب زینت کرتے تو شوہر دیکھتا بھی نہیں، جب جلدی آ کے گھر میں سو جاتے وہ دلہن گئی بعد آ کے گھر میں کپڑے اتار کے سو جاتے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار حضرت عائشہ کے پاس جیولری دیکھے تو بولے عائشہ کیا تم اس کی جیولری دی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں تو آپ کی زینت کے لیے میں پہنی، وہ کچھ بھی ہوں گا آپ زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا اس کی. کتنی باریکی ہے دیکھیے، کتنی وہ بیوی، وہ آپ کی زوجہ جو پورے ازواج مطہرات میں سب سے چہیتی تھی، اور آپ دنیا سے پردہ فرماتے وقت آپ سارے مومنات سے اجازت لیے کہ میں عائشہ کے گھر میں رہنا چاہ رہا ہوں، آپ کے زانوں میں آپ کی روح پرواز ہوئی، اس بیوی کو بھی منع کرتا. اور ایک صحابیہ رسول آپ کے پاس حاضر ہوئی اپنی جوان بچی کو لے کے، یہ ارادہ تھا کہ ہو سکتا کہ میرے پاس جو ہے کچھ مان لیجیے اللہ کے رسول اچھا رشتہ تجویز کریے. تو اب جب شادی ہے بول کے ہاتھ میں کڑے تھے اس کے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے کیا اس کی ادا کرے زکوٰۃ؟ تو وہ خاتون بولی نہیں، ہم لوگ تو کنسنٹریٹ نہیں کریں، شادی کی ذمہ داری ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن دوزخ کی آگ بنا کے پنائی جائے گی. آج ہم بیٹی کی شادی بول کے کیسے کیسے اٹھاتے، ایسے ایکسچینجز چل رہے. رمضان کے قریب بچی کا جمع کیا ہوا سونا میرے کو اب 3 مہینے کے بعد شادی ہے نا، دے دینا بچی کو، میں ابھی دے دیا، نہیں چلے گا. جس دن نکاح ہوگا، جس دن بچی جائے گی، جس دن تحفہ دینا اس دن دیں گے آپ ایمانداری کے ساتھ. تو یہ وہ چیزیں ہیں، بہت اہم باتیں میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. اب لوگ کیا کرتے، باری بھائی جا کے بولتے، مفتی صاحب کے جا کے بولتے، مولانا کے پاس جا کے بولتے رہے بھائی راتوں میں نیند نہیں آ رہی، میں بہت بے چین ہوں، دل گھبرا رہا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صاحب آئے، آ کے بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے کو بہت بے چینی ہو رہی، میرے کو دل گھبراہٹ ہو رہا، دل نہیں لگ رہا، ڈر ہو رہا، نیند نہیں آ رہی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولتے سکتے تھے حیدرآباد کی اصطلاح میں، تم بھیجا تل کے کھاؤ، بادام کو گھس کے کھاؤ، ریٹے کے اوپر قوت آتی، نیند آتی، پیٹ بھر کھانا. اللہ کے رسول بولے کیا تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ انہوں نے بولے ہاں ہے. بولے اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، جہاں مال رہے گا وہاں دل. اور یہاں کا معاملہ ایسا ہے، دنیا کی استطاعت ہے، کئی غربا گلیوں میں ختم ہو جا رہے ہیں، لیکن ہماری کان پہ جونے دوڑ رہی. اللہ کی راہ میں مال دے دو. میں یہ نہیں بول رہا ہوں کہ مال جمع کرنے کے لیے بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسٹریس کر کے بتائے کہ تم اپنی آل اولاد کے لیے کچھ مال چھوڑ کے بولے ایسا نہ ہو کہ کل مانگنے والے بن جائے. تو مال رکھے تو زکوٰۃ دو. زکوٰۃ کتنا؟ بالکل نامینل
2.5%, 10%, कोई माने नहीं रखते। जहाँ पर रेशियो बढ़ रहा वहाँ पर बहुत आ रहा आपको बगैर कुछ करे, सरकारी आसमान के पानी से निकल जा रहा है। आज अरबों का क्या हाल है, ना उनके पास इंडस्ट्री है, ना उनके पास कुछ है, खाली ज़मीन के अंदर जहाँ जहाँ सहाबा इकराम का ख़दम हुआ, अल्लाह के रसूल अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको पूरी तेल की बोलियाँ बना दी। हर अरब कंट्री के अंदर 130 साल तक है। सऊदी अरब का प्रोडक्शन कितना है मालूम? एक बैरल 275 रुपये में इस वक्त, शायद कुछ ज़्यादा कम होगा। 9 मिलियन बैरल ऑफिशियल पेट्रोल ज़मीन से निकलता है। मल्टीप्लाई करके देखिए डॉलर इंटू इंडियन रुपीज़, करोड़ों अरबों। क्या बरकत है अल्लाह के कुरान, जिंदा कुरान के ऊपर जो नेमत हमको मिला। लव अंज़लना हाज़ल कुरान, फिर शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कुरान 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 चिमट लो, फिर देखिए कैसे रहमत के बरकतों के दरवाजे अल्लाह सुब्हानहू व तआला खोल देता। तो लोग बोलते जी घबराता, आप दुआ करो। अरे क्या जरूरत है, तुम करो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म है, जो आदमी खुद दिली के साथ करता है उसके माल की हिफाजत करो, उसकी हिफाजत करो, उसकी इज्जत की हिफाजत करो, उसको माल बढ़ा के दो। नबी दुआ कर, हम जाके क्या ये लोगों के पास दुआएं कराने की बात है? खुद रुजू अल्लाह, फिर देखिए उसके पास कैसे अल्लाह की रहमतों का और बरकतों का नुज़ूल होता। और एक अहम बात इस मौके पर मैं आपके सामने रखूँगा। कुरान मजीद आयत 60 का जिक्र मैं आपके सामने करा तो सबसे पहले इन्न सदका, बेशक सदका बोले तो ये सदका नहीं है, सिद्क़े दिल, साफ दिल के साथ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला महसूस करता कि कितनी साफ दिली के साथ आप ये काम किया, कौन से काम को कितनी दिलचस्पी से कर रहे हैं। यहाँ पर अगर मुताले कुरान के लिए अमीर मुकामी बुलाए तो आप उठ के आ गए, कोई तैयारी नहीं है। वही आपको जो है सऊदी अरब में एक बेहतरीन नौकरी मिले तो आप हर चीज़ देखते, वहाँ रहना कहाँ है, उसे प्लेन से जाना है, उसे कपड़े, वहाँ मौसम क्या है, वहाँ करेंसी क्या चलेगी, पूरी तैयारी करते। तो इसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिल की गहराइयों में एक एक चीज़ को महसूस करता कि अल्लाह के पास वही